ریسیٹ کو ریئلائز کرنے کے لیے پہلے دو پرنسپل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی ریسیٹ جب ہی ریئلائز ہوگی جب وہ ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرے۔ پہلا یہ کہ اگر آپ گڈ سیل کرتے ہیں، یعنی آپ مال بیچتے ہیں، تو اس کیس میں ریسیٹ یعنی جیسے ہی مال بیچا گیا اور پیسے حاصل ہوئے، وہ ریسیٹ اس وقت ریونیو بن جائے گی، اس وقت ریونیو مانی جائے گی جب کہ آپ نے گڈ سیل کر دیے ہوں، یعنی آپ گڈ سیل کر چکے ہوں۔ جیسے آپ نے گڈ سیل کر دیے، مال بیچ دیا، اس کے بعد وہ جو بھی رقم آپ نے ریسیو کیے وہ اسی وقت ریئلائز ہو جائے گی اور اسی وقت ریونیو کہلائے گی، صرف محض ریسیٹ نہیں کہلائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ گڈس نہیں سیل کرتے، یعنی مال نہیں بیچتے، بلکہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے بدلے فیس چارج کرتے ہیں، جیسے لیگل فرم، لائرس فرم جو ہے، وکلا کی جو کنسلٹنسی فرم ہوتی ہے، وہ قانونی کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے، لیگل کنسلٹنسی سروسز۔ جیسے وہ سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں تو اس کو وہ چارج کرتے ہیں، فیس چارج کرتے ہیں، یعنی پیسہ کماتے ہیں، فیس ارن کرتے ہیں۔ اب اگر تو بزنس اس قسم کا ہے کہ وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ اپنی ریسیٹ کو جب ریئلائز کرے گا، یعنی اس کی ریسیٹس یعنی اس کا کیش مل جانا اس وقت ریونیو کہلائے گا جب اس نے اپنی سروسز پوری طرح سے پرووائڈ کر دی ہوں۔ سروسز آر رینڈرڈ ڈیورنگ اے گیون اکاؤنٹنگ پیریڈ، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس نے اپنی طرف سے اپنی مکمل خدمات پرووائڈ کر دی ہوں۔ اس پرنسپل کو سمجھنے کے لیے ایگزامپلس کی ضرورت ہے، اتنی جلدی یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ پہلی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ مسٹر آفریدی اپنا گھر کرائے پہ دیتے ہیں مسٹر یوسف کو 10,000 روپیز پر منتھ کے حساب سے، 10,000 روپے پر منتھ رینٹ چارج کرتے ہیں، یعنی کرایہ چارج کرتے ہیں۔ اب یہ جو چارج کرتے ہیں رینٹ، یہ ایڈوانس میں چارج کرتے ہیں، مطلب یہ کہ 1 جنوری کو یہ رینٹ پہ انہوں نے کرائے پہ دیا آفریدی صاحب نے یوسف صاحب کو۔ اب یوسف صاحب 1 تاریخ کو آئے اور 1 تاریخ کو ہی آفریدی صاحب نے ان سے 10,000 روپے رینٹ اسی وقت لے لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب آفریدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ 10,000 روپے کی انہوں نے انکم کر لیے، رینٹل انکم کر لیے۔ کیا اکاؤنٹنگ پرنسپل، ریئلائزیشن پرنسپل اس ریسیٹ کو یعنی اس پیسے حاصل ہونے کو اس کی کمائی ہوئی انکم کہتا ہے؟ جی نہیں۔ اکاؤنٹنگ کی نظر میں یہ ریسیٹ صرف ریسیٹ ہے اور یہ کوئی فیس ارن نہیں ہے، یا پھر اس میں کوئی آفریدی نے کوئی انکم نہیں کمائی ہے، بلکہ یہ محض صرف ایک ایڈوانس ہے جو ابھی اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی ایڈوانس کی حالت میں رہے گا، ارنڈ انکم نہیں بنے گا، یعنی کمائی ہوئی دولت نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ محض ایک ایڈوانس یعنی ایک ادھار کی جیسی چیز سمجھی جائے گی، اور یہ ریونیو کے طور پہ ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسٹر آفریدی کوئی مال نہیں بیچتے بلکہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ان کی سروس پرووائڈ کرنا ایسا ہے، یہ اس طرح سے سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنا مکان یوز کرنے کے لیے پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب مکان نے کتنی سروسز پرووائڈ کی ہیں؟ کیا مکان نے سروسز پرووائڈ کر دی اپنی؟ آفریدی صاحب نے اپنی سروسز پرووائڈ کر دی۔ آفریدی صاحب کی سروسز تو جب پوری پرووائڈ ہوں گی جب پورے 30 دن گزر جائیں، پورے 30 دنوں کا مکان کرائے پہ موجود ہو اور اسے یوسف صاحب استعمال کر لیں، یوٹیلائز کر لیں۔ اب آفریدی صاحب کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے مکمل خدمات پہنچا دی، سروسز پرووائڈ کر دی، اب یہ جو میری ریسیٹ ہے اب ریونیو بنے گی، یعنی اب یہ جو انہوں نے پیسہ حاصل کیا ہے ریسیٹ، یہ اب ریونیو کے طور پہ ریئلائز کر لی جائے گی، اور اکاؤنٹنگ بھی اس کو ریونیو کے طور پہ یا ارنڈ انکم یا کمائی ہوئی دولت کہے گی۔ اس سے پہلے تک یعنی 1 تاریخ کو جو انہوں نے کیش لے لیا تھا یوسف صاحب سے، تو وہ کیش محض ایک ادھار سمجھا جائے گا جو کبھی بھی یوسف صاحب واپس لے سکیں گے، ان کو رائٹ ہوگا اس کا۔
کیونکہ ابھی تک تو آفریدی صاحب نے پورے 30 دن کی سروسز پرووائڈ ہی نہیں کی. یہ ریئلائزیشن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ بھائی سروس پرووائڈ پوری طرح سے جب ہو گئی ہوں اس کے بعد ہی ریسیٹ ریونیو سمجھی جائیں گی. محض کیش حاصل ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا پیسے مل جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کمائی بھی کر لی ہے یا آپ کی انکم بھی ہو گئی ہے، بلکہ انکم کمانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریونیو جو آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے اسے ریئلائز بھی کریں. یعنی وہ ریسیٹ جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے یا جو وہ پیسہ جو آپ نے حاصل کر لیا ہے اپنے پاس انٹر کر لیا ہے اسے ریئلائز بھی کریں. اور ریئلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اکاؤنٹنگ اس کو ارنڈ انکم مانے. یعنی اکاؤنٹنگ اس کو محض ادھار نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک کمائی ہوئی دولت سمجھے. اور کمائی ہوئی دولت کے لیے ضروری ہے کہ سروسز پوری طرح سے پرووائڈ کی جانی چاہیے. اس کے بعد آپ اس سروسز کے عوض ریونیو چارج کر سکیں گے، یعنی ریونیو ریئلائز کر سکیں گے، ریونیو کو اپنی انکم سمجھ سکیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں وہ ایک لائر فرم ہے، یعنی لیگل فرم ہے جو قانونی مشورے دے کر فیس کماتی ہے. وہ مسٹر آصف سے 30 جنوری 30 تاریخ کو معاہدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو کنسلٹنسی یعنی لیگل کنسلٹنسی یعنی قانونی چارہ جوئی کے لیے مدد فراہم کریں گے، کنسلٹنسی دیں گے. یہ 30 جنوری کو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. اب جنوری کا مہینہ گزر جاتا ہے، فیبروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ لیگل فرم کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتی ہے فیبروری کے مہینے میں. فیبروری کا مہینہ جیسے ہی گزر جاتا ہے تو وہ ان کی کنسلٹنسی ختم ہو جاتی ہے. مسٹر آصف اس لیگل کنسلٹنسی فرم کو مارچ کے مہینے میں پے کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ لیگل کنسلٹنسی فرم اپنا ریونیو کب ریئلائز کرے گی، کب چارج کرے گی؟ اس وقت جب کہ اگریمنٹ سائن ہوا تھا، یا فیبروری کے مہینے، یا پھر مارچ کے مہینے جب ان کو ایکچولی پیسے ملے ہیں. ریئلائزیشن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ریونیو اس وقت ریئلائز کیا جاتا ہے جس وقت سروسز پرووائڈ کی جا چکی ہوں. اب دیکھا جائے تو 30 جنوری کو تو صرف لیگل فرم نے صرف اگریمنٹ سائن کیا ہے، سروسز نہیں پرووائڈ کی ہیں. سروسز پرووائڈ کی ہیں اس نے ان دا منتھ آف فیبروری، انہوں نے فیبروری کے منتھ میں سروسز پرووائڈ کی ہیں اور پیسے ان کو مارچ میں ملے، یعنی کیش ریسیٹ مارچ میں ہوئی. اصل میں انہوں نے سروسز جو پرووائڈ کی وہ فیبروری کے منتھ میں پرووائڈ کی، لہٰذا ریونیو فیبروری کے منتھ میں ریئلائز کیا جائے گا اور یہ ریونیو فیبروری کا کہلائے گا، نہ کہ جنوری اور نہ ہی مارچ میں. ایسے تمام خرچے جو بزنس چلانے کے لیے ضروری ہوں اور اس لیے کیے جاتے ہوں کہ بزنس ان کے ذریعے سے پیسہ کمائے، یہ خرچے ایکسپنسز کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ بجلی کا ایکسپنس، الیکٹریسٹی ایکسپنس، یا اور کوئی بھی خرچہ، یہ خرچے بزنس چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں. اب یہ کب ریکارڈ کیے جاتے ہیں؟ ایکسپنسز آر ریئلائزڈ وین دے آر انکرڈ. مطلب خرچے اس وقت ریئلائز کیے جائیں گے یا مانے جائیں گے کہ خرچے ہو گئے ہیں جب اس وقت نہیں جب کیش کیا ہو یا آپ نے کیش ادا کیا ہو یا کیش پے کیا ہو، آپ کی جیب سے پیسے نکلے ہوں، اس وقت نہیں ریکارڈ کیے جائیں گے. خرچے اس وقت ریکگنائز کیے جاتے ہیں یا ریئلائز کیے جاتے ہیں جب آپ نے ان خرچوں کے اگینسٹ تمام سروسز یوز کر لی ہوں، یعنی اس خرچے سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا لیا ہو. خرچے جس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہوں، جب اس مقصد یا اس چیز سے پورا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے اس وقت خرچے ریکگنائز کیے جائیں گے. یعنی اس وقت مانا جائے گا کہ ایکسپنس واقعی انکر ہو گیا، یعنی ایکسپنس واقعی ہو گیا ہے، خرچہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ الیکٹرک ایکسپنس یا بجلی کا خرچہ اس وقت ریکگنائز کیا جائے گا جب آپ نے پوری طرح سے مہینے کی بجلی کنزیوم کر لی یا استعمال کر لی. اب جب کہ آپ نے پوری یوٹیلائز کر لی ہے تو اب مہینے کی 30 تاریخ کو آپ یہ کہیں گے، مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کا ایکسپنس انکرڈ سمجھا جائے گا، یعنی آپ کا ایکسپنس یہ سمجھا جائے گا کہ ہو گیا ہے، چاہے آپ نے پے کیا ہو یا نہ کیا ہو،
اکاؤنٹنگ کی نظر میں ایکسپنسز انکر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سروسز پوری طرح سے یوز کر لی ہیں. الیکٹرک کی سروس آپ کو اویلیبل تھی، آپ کو سپلائی کی جا رہی تھی، آپ نے اس سے پورا فائدہ اٹھا لیا. اب چاہے آپ پے کریں یا نہ کریں، یا ابھی تک نہیں کیا ہے بعد میں کریں گے، اس کے باوجود ایکسپنس ریئلائز کر لیا جائے گا یا ریکگنائز کر لیا جائے گا کہ ایکسپنس ہو گیا ہے. اکاؤنٹنگ کی نظر میں اسے خرچہ اسی وقت سمجھ لیا جائے گا، کیونکہ یہ اکروول بیسس آف اکاؤنٹنگ ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب کیش دیا جائے گا اسی وقت ایکسپنس ریکگنائز کیا جائے، بلکہ اس وقت ریکگنائز کیا جائے گا جب ایکسپنس انکر ہو جائے، یعنی سروسز پوری طرح سے یوز کر لی جائے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے بجلی کا بل پہلی تاریخ کو ہی دے دیا ہو تو اکاؤنٹنگ کی نظر میں وہ ایکسپنس انکرڈ نہیں سمجھا جائے گا. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ خرچہ ہو گیا ہے، بلکہ اسے صرف ایک ایڈوانس پیمنٹ سمجھا جائے گا. اور اکاؤنٹنگ اسے ایکسپنس صرف اس وقت کہے گی جب پورا مہینہ گزر جانے کے بعد آپ نے پوری طرح سے الیکٹرک کا فائدہ اٹھا لیا ہو. اب اکاؤنٹنگ کی نظر میں وہ ایکسپنس انکرڈ یا ریئلائزڈ سمجھا جائے گا. لہٰذا مہینے کے آخر میں آپ اسی پے شدہ رقم کو جو آپ نے ایڈوانس پے کر دی تھی پہلی ہی تاریخ کو، اسے اب آپ ٹرانسفر کریں گے ایکسپنس میں. یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ میرا ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اب میری ایکسپنس پیمنٹ ہے، یہ میرا خرچے کی پیمنٹ ہے. خرچے کی وجہ سے بزنس سے پیسہ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی خرچہ ہوگا تو اونر یا بزنس کو پیسہ تو دینا پڑتا ہے، ادا کرنا پڑتا ہے. تو بزنس پیسہ پے کرتا ہے، اس سے کیش آؤٹ فلو ہوتا ہے، یعنی کیش بزنس سے باہر جاتا ہے. اب یہ کیش امیڈیٹلی بھی باہر جا سکتا ہے، یعنی فوراً آپ نے پیسہ پیمنٹ کر دی ہو، پیسے کی پیمنٹ کر دی ہو تو کیش اسی وقت پے سمجھا جائے گا. اس کے برعکس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً پیمنٹ نہ کریں بلکہ آپ بعد میں پیمنٹ کریں. لیکن کیش کی پیمنٹ ابھی کرنے یا بعد میں کرنے پہ ایکسپنس کا ریکگنائز کرنا ڈپینڈ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جس طرح ریونیو کا ریکگنیشن اس بات پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کیش کب ملتا ہے یا کب نہیں ملتا. وہ صرف اس وقت ریکگنائز کر لیا جاتا ہے جب آپ نے گڈس پوری طرح سے سیل کر دی ہوں، یا پھر اگر آپ گڈ سیل نہیں کرتے بلکہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے سروسز پرووائڈ کر دی ہوں. ریونیو کی ریئلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے، ایک رینٹل کمپنی، اس کا ریونیو اس وقت ریئلائز ہو جائے گا جب وہ رینٹ کی سروسز اپنے کسٹمر کو آفر کر دے گی اور وہ کسٹمر اس کمپنی کی رینٹ سروسز کو یوٹیلائز کر لے. مثال کے طور پہ کمپنی اگر کوئی گھر رینٹ پر دیا ہے اور اس گھر کو 30 ڈیز گزر جائیں اور وہ گھر ٹیننٹ کی پوزیشن میں رہے، 30 ڈیز کی رینٹ سروسز ریئلائز ہو جائے گی. یعنی 30 دن کی رینٹ کی جو بھی انکم ہوگی، کمپنی اس بات کی انٹائٹل ہو جائے گی، حقدار ہو جائے گی کہ وہ 30 دن کے پیسے اس ٹیننٹ سے لے سکتے. اس کے اگینسٹ میں ایکسپینسز کو ریکارڈ جب کرنے کی بات آئے گی تو جب 30 دن گزر جائیں گے، آفٹر 30 ڈیز، 30 دن گزر جانے کے بعد وہ تمام ایکسپینسز ریکارڈ ہوں گے جو ان 30 دنوں کے اندر ہو چکے ہوں، یعنی انکر ہوئے ہوں. اصل میں خرچے جتنے بھی ایکچوئل ہو چکے ہوں وہ ریکارڈ ہو جائیں گے. اس رینٹ سروس ریئلائز کرنے کے لیے یا اس رینٹ سروسز کو ریکگنائز کرنے کے لیے. تو ایکروول پرنسپل کی 2 بیسز ہیں. ریونیو اس وقت ریکارڈ ہوں گے جب وہ ریئلائز ہو جائیں، جب آمدنیاں کما لی جائیں، اور ایکسپینسز اس وقت ریکارڈ کیے جائیں گے جب وہ انکر ہو جائیں، یعنی خرچے اپنے ایکچوئل انکرنس لیول پر آ جائیں. یہ ایکروول پرنسپل کہلاتا ہے. بزنسز ہی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں، اور نہ صرف یہ کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ دکھائیں بھی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ لوگوں کو دکھانے سے انویسٹرز کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کمپنی میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. بینکس وغیرہ لون بھی دے سکتے ہیں. لہذا کمپنیز یہ چاہتی ہیں کہ پروفٹ اچھے سے اچھا دکھایا جائے، اور اکاؤنٹنگ میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنے میں ہمیشہ ریڈی رہتی ہیں جس سے پروفٹ فگر زیادہ سے زیادہ آئے.
اب پروفٹ زیادہ کیسے بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر سیلز ہوئی ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچی گئی ہوں، سروسز یا گڈس بیچے گئے ہوں، پیسہ آیا ہو، تو زیادہ سے زیادہ سیلز ہونی چاہیے، تو پروفٹ زیادہ ہوگا۔ اب زیادہ سے زیادہ اب کمپنی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیلز دکھائے۔ اسی طرح جس طرح سیلز زیادہ ہو، پروفٹ زیادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خرچے کم سے کم ہوں، ایکسپینسز کم سے کم ہوں، کہ بھائی کم سے کم ایکسپینسز ہوئے تو اور سیل زیادہ سے زیادہ ہوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے پروفٹ فگر زیادہ آئے گا۔ تو بزنس کے یہ دو موٹیو ظاہر ہوتے ہیں، ایک تو زیادہ سے زیادہ سیل دکھائی جائے، کم سے کم ایکسپینسز دکھائے جائیں۔ تیسرا ایک اور بھی آئٹم ہوتا ہے، یعنی ایسیٹس زیادہ سے زیادہ ہوں، زیادہ سے زیادہ ایسیٹس ہوں گے تو بزنس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں نظر آئیں گی، لینڈ، بلڈنگ، ایکوپمنٹ زیادہ سے زیادہ قیمت پہ، لاگت پہ رکھی ہوئی، بڑا بزنس نظر آئے گا، اس کی مانیٹری ویلیو یا فائنینشیل ورتھ یعنی مالیت بہت زیادہ دکھے گی۔ تو بزنسز یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سیلز زیادہ سے زیادہ ہو، ایکسپینسز کم سے کم ہوں اور ایسیٹس زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اس ٹینڈنسی کو یعنی اس رجحان کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے پروڈنس کانسیپٹ موجود ہے۔ پروڈنس کانسیپٹ یا کنزرویٹزم کہتا ہے کہ ایکسپینسز کو ریئلائز کر لینا چاہیے، یعنی خرچوں کو فوراً خرچہ مان لینا چاہیے جب اچھے خاصے چانسز ہوں کہ یہ خرچہ فیوچر میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کمپنی یا آپ کا بزنس سیل کرتے ہیں کریڈٹ پہ، یعنی مال بیچتے ہیں مگر پیسے فوراً نہیں لیتے بلکہ ادھار پہ مال پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب ادھار پہ مال پرووائڈ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے قرض دار بن گئے، جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ آپ کے قرض دار ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ جب ٹائم آ جاتا ہے کہ کسٹمرز مجھے پے آف کریں تو اکثر اوقات 1 سے 2% لوگ پیسے واپس نہیں کرتے بلکہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یا تو ان کا بزنس ختم ہو جاتا ہے یا وہ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ چانسز ہیں کہ 1 سے 2% افراد یا 1 سے 2% پیپل، کسٹمرز، کلائنٹس، وٹ ایور، آپ کا پیسہ واپس نہ کریں، یہ چانسز ہیں۔ ابھی یہ ایکسپینسز ہوئے نہیں ہیں، یہ خرچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پروڈنس کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ صرف چانس ہے، لائکلی ہوڈ موجود ہے، ریکگنائز کرو فوراً، یعنی خرچے کو خرچہ مان لو۔ ابھی خرچہ ہوا بھی نہیں ہے، خرچہ ماننے میں جلدی کرو۔ یہ پروڈنس کانسیپٹ اس کے بالکل اگینسٹ جانا چاہتا ہے، اس کی نفی کرنا چاہتا ہے، جو بزنس چاہتا ہے کہ بھائی خرچہ کم سے کم ریکگنائز ہو، کم سے کم خرچے ہوں۔ یہ پروڈنس کانسیپٹ زیادہ سے زیادہ خرچے ریکگنائز کرنا چاہتا ہے اور فوراً ریکگنائز کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک ایسیٹس کی بات ہے، یعنی چیزوں کی بات ہے بزنس کی، تو جیسے کہ ایک ایسیٹ ہوتا ہے اسٹاک، یعنی مال جو بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ اب وہ مال کی مالیت کتنی ہے، یعنی وہ کتنے روپے کا مال ہے۔ اب اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جس پہ وہ مال خریدا گیا ہے۔ فرض کریں اس کی 4 پر یونٹ اس کی کاسٹ ہے، یعنی ہر پیس جو سیل کرنے کا ہے وہ 4 روپے کا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو 5 روپے ہے۔ اب ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے اور مارکیٹ ویلیو اس کی چڑھ گئی ہے، وہ 4 روپے کی نہیں بلکہ 5 روپے کی ہے۔ تو بزنس چاہے تو وہ اس کو 4 روپے پہ دکھائے یا 5 روپے پہ دکھائے۔ اگر وہ 5 روپے پہ دکھاتا ہے تو اسٹاک یا انوینٹری کیونکہ ایسیٹ ہے تو وہ بہت اونچے فگر پہ دکھائی دے گا، 5 روپے کے حساب سے زیادہ دکھائی دے گا۔ اگر وہ 4 روپے کے حساب سے کاسٹ پہ ریکگنائز کیا جائے تو وہ کم دکھائی دے گی ایسیٹ۔ تو بزنس تو یہ چاہتا ہوگا کہ بھئی ایسیٹس زیادہ سے زیادہ دکھائی جائیں، یعنی مارکیٹ ویلیو پہ، لیکن پروڈنس کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی کاسٹ یا مارکیٹ ویلیو میں سے جو بھی کم ہے اس پہ ایسیٹ ریکگنائز کیا جانا چاہیے۔ کون سا ایسیٹ؟ اسٹاک ایسیٹ۔ اسٹاک کو اس قیمت پہ ریکگنائز کیا جائے جو کم ہو، کاسٹ یا مارکیٹ ویلیو دونوں میں سے کوئی سی بھی کم ہو۔ مارکیٹ ویلیو یعنی مارکیٹ میں اس کی کیا پرائس ہے اس اسٹاک کی۔ تیسری طرف سیلز ریکگنائز کرنے میں پروڈنس کانسیپٹ بہت سست ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی گینز آپ اینٹیسپیٹ نہیں کریں، یعنی یہ مت سوچیں کہ یہ سیلز متوقع ہے، یہ ہو جائے گی، چانسز ہیں، تو چانسز ہیں کہ اتنی زیادہ سیل ہو جائے گی، موسم اچھا آ گیا ہے، آپ کا بزنس آئس کریم کا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آئس کریم زیادہ سیل ہوگی،
لیکن نہیں، سیل صرف اتنی ریکگنائز کی جائے جتنی کہ وہ ریئلائز ہو، یعنی جتنی کہ وہ آپ نے سیلز کی ہے. زیادہ سیلز ہو جائے گی، اینٹیسپیشن ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلز زیادہ ریکگنائز کر رہے ہیں. ہاں، زیادہ خرچے ہو جائیں گے، اس وہ ریکگنائز کرنے کے لیے تو پروڈنس کانسیپٹ حاضر ہے. ایسیٹس کو کم ویلیو پہ ریکگنائز کرنے کے لیے پروڈنس کانسیپٹ ریڈی ہے. لیکن ریونیو کے معاملے میں پروڈنس کانسیپٹ الٹا کام کرتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ بزنسز چاہتے ہیں ریونیو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ فگر دکھائی جائے، اور پروڈنس کانسیپٹ اسی چیز کو صحیح کرنا چاہتا ہے. پروڈنس کنسپٹ یہ کہتا ہے کہ تمام ایکسپینسز کو ریکارڈ کیا جائے گا. آل ایکسپینسز، تمام ایکسپینسز کو ریکارڈ کیا جائے گا irrespective آف انکرنس. انکرنس سے مراد اگر کوئی خرچہ نہیں بھی ہوا ہے تو اسے ریکارڈ کیا جائے گا اگر اس کے ہونے کے امکانات ہیں. جب بھی ہم کسی پارٹیکولر پیریڈ کی پروفیٹیبلٹی نکالیں گے، اور پیریڈ کسی بھی پیریڈ، مثال کے طور پہ ہم پروفیٹیبلٹی نکال رہے ہیں جنوری 1 سے لے کر جنوری 31 2010. اگر ہم اس پیریڈ کی پروفٹ نکال رہے ہیں تو اس پیریڈ کے اندر جو ٹائم لائن ہے 30 ڈیز کی، فرض کریں کوئی ایسا خرچہ ہے کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ وہ ہوگا، لیکن امکانات ہیں اس خرچے کے ہونے کے. تو ابھی انکر تو نہیں ہوا، وہ ابھی واقع نہیں ہوا. اگر وہ خرچہ نہ بھی واقع ہوا ہو تو بھی اس ایکسپینس کو آن دا بیسس آف اٹس انکرنس یا آن دا بیسس آف اٹس ہیپننگ، واقع ہو جانے کی بنیاد پر یا پاسبلٹی کی بیسس پر ہم اپنے پروفیٹیبلٹی کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر لے لیں گے. لیکن ریونیو کے اوپر جب ہم آئیں گے، جب ہم ریونیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ پروفیٹیبلٹی نکلتی ہے دو چیزوں سے، ریونیو مائنس ایکسپینسز. تو ریونیو میں صرف انہی ریونیوز کو ریکارڈ کریں گے جو ریئلائز ہو چکے ہیں. ریونیو کے اندر ہم ایکسپینس والے آسپیکٹ پہ یا رول پہ نہیں جائیں گے. ریونیو کو ہم اس وقت تک ریئلائز نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہمیں میچیور ہو کے انکم جنریٹ کر کے نہ دے دیں. ریونیو کو اس بیس پر کوئی بھی ریئلائز نہیں کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ ریونیو ریئلائز ہو جائے، لیکن ایکسپینسز کو اس بیس پر ہم اپنے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ریونیو میں سے لیس کر دیں گے، اور ایکسپینسز کو بھی لے لیں گے کہ جن کے واقع ہو جانے کے یا جن کے ایکچوئل ایکسپینسز بن جانے کے چانسز موجود. تو پروڈنس کنسپٹ یہ کہتا ہے کہ ریونیو کو اس وقت تک ریکگنائز نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ریئلائز نہ ہو جائے، کیونکہ ایکسپینسز کو ریکارڈ کر لینا چاہیے اور وہ واقع ہوئے ہوں یا نہ ہوئے. اکاؤنٹنگ کا ایک اہم مقصد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہے. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان چند رپورٹوں کو کہا جاتا ہے جو بزنس کی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چند ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ٹائپ کی کہلاتی ہے بیلنس شیٹ یا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اب یہ اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ بھائی بزنس کے ایسیٹس کیا ہیں، بزنس کے ایسیٹس کتنے کے ہیں، لائبلٹیز کتنی چڑھی ہوئی ہیں یعنی قرضے کتنے چڑھے ہوئے ہیں، کیپٹل کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے اونر نے. یہ سب کچھ بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ بزنس کی ٹوٹل مالیت کیسی ہے، اور بزنس آج کی ڈیٹ پہ یعنی اپنی قائم ہونے کے بعد سے آج جا کر کتنی مالیت کا ہے، یعنی بزنس کی فائنینشیل ورتھ کتنی ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ کیش کی پوزیشن کا بتاتی ہے کہ بھائی کیش کی کیا حالت ہے، کتنا کیش بزنس میں آیا، کتنا گیا. یہ ساری اسٹیٹمنٹس نارملی سالانہ بیسس پہ بنائی جاتی ہیں، یعنی ایئر اینڈ پہ. جب ایک سال ختم ہو جاتا ہے تو بزنس اپنی پرفارمنس لوگوں کو بتانے کے لیے یہ رپورٹس یا یہ اسٹیٹمنٹس بناتا ہے. نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے بلکہ خود اپنے ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ بھائی بزنس کیسا چل رہا ہے. اب یہ سال کے آخر میں بننے والی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایک ہی وقت میں تو نہیں بن سکتی، بلکہ ان کو ایک پورا منظم پروسیس چاہیے. اس پروسیس کے رزلٹ میں یہ بنتی ہیں. اب یہ کہ روزانہ کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہوں، ایک طریقہ کار ہو، ایک پروسیجر ہو ٹرانزیکشن
ریکارڈ کی جائیں، پھر وہ اپنے اپنے اکاؤنٹس میں انٹر کی جائیں، پھر ایک ریکارڈ رکھا جائے، پھر وہاں سے اسٹیٹمنٹس کا پورا ریکارڈ موجود ہو، پھر پورا ڈیٹا یعنی پوری انفارمیشن جو موجود ہو اس کی مدد سے اسٹیٹمنٹ سال کے اینڈ میں بنائی جائے. یہ پروسیس کہلاتا ہے اکاؤنٹنگ سائیکل. کیونکہ بعض بزنسز تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 50 ہزار ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، 50,000 ٹرانزیکشنز ڈے. تو وہ پورا کا پورا اکاؤنٹنگ پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتا ہے، کسٹمر کو رسید دینے سے لے کے ہوتے ہوتے آخر میں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ ختم ہوتا ہے، یہ پورا کا پورا اکاؤنٹنگ پروسیجر اکاؤنٹنگ سائیکل کہلاتا ہے. ہمارے پاس یہ اکاؤنٹنگ کا ایک پروسیس یا سائیکل ہے جس کے اندر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب ٹرانزیکشن انکر ہوتی ہے تو انکر ہو جانے کے بعد کون سے پروسیسز ہیں جن سے وہ گو تھرو ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے سائیکل کرتے ہوئے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تک پہنچ. سب سے پہلے ٹرانزیکشن اوریجنیٹ ہوگی، کوئی بھی ٹرانزیکشن یا ایونٹ ہوا ہے. ہم یہ پہلے بتا چکے ٹرانزیکشن سے مراد وہ ایونٹس ہیں جنہیں مانیٹری ٹرم کے اندر میجر کیا جاتا ہے. ٹرانزیکشن جب اوریجن ہوگی تو اس کے بعد اس کی جرنل کے اندر ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. جرنل کے بعد وہ ٹرانزیکشن لیجر یا ٹی اکاؤنٹ کے اندر جائے گی. لیجر کو ٹی اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹی اکاؤنٹ کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے کہ یہ اکاؤنٹ کس طرح پریپیئر کیا جاتا ہے. ٹی اکاؤنٹ یا لیجر میں اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی، یعنی اسے انٹر کر دیا جائے گا. ٹی اکاؤنٹ یا لیجر میں پوسٹنگ کے بعد جتنے بھی نمبر آف ٹی اکاؤنٹس مینٹین ہو کر ہمارے پاس آ رہے ہوں گے ان کے بیلنس ایک جگہ سم اپ کیے جائیں گے، ان کی سمری بنائی جائے گی اور وہ سمری ڈیبٹ اور کریڈٹ کے ریکارڈ کی شکل میں ہوگی، جس میں تمام ڈیبٹ سائڈ پر آنے والے اماؤنٹ اور کریڈٹ سائڈ پہ آنے والے اماؤنٹ کو سم اپ کیا جائے گا. ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ کے اماؤنٹس کا ٹوٹل سیم ہوگا. اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے تمام ڈیبٹس کریڈٹ کے برابر ہیں یا نہیں، ہم ٹرائل بیلنس پریپیئر کرتے ہیں. ٹرائل بیلنس پریپیئر ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا ریکارڈ ایکول آ جاتا ہے. پھر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن کی طرف اپروچ. یہ ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل ہے جس میں ٹرانزیکشن اپنے اوریجن سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن تک پروسیس کر رہی ہے.